جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. محترم سامعین کرام، ہمارا دین دین اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، مبارک دین ہے، مطہرہ دین ہے، اور ہمارے دین کے اندر دو بنیادی چیزیں اللہ کی کتاب ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ دونوں کو لیں گے، دونوں کو سمجھیں گے، دونوں کے اوپر عمل کریں گے تو تبھی جا کے ایمان کمپلیٹ ہے، ایمان مکمل ہے، اسلام مکمل ہے۔ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ خالی اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو لازم پکڑو، اسی کے اوپر عمل کرو، اسی کو اپنے لیے قدوہ سمجھو اور اسی کو اپنے لیے گائیڈ لائن سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں، احادیث میں نہیں ہیں، اور بہت سارے احکام اور مسائل ایسے ہیں جو احادیث میں ہیں، قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ بہت سارے احکام، بہت سارے مسائل اور بہت ساری دینی باتیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر مجمل ہیں، مختصر ہیں، لیکن ان کی تفصیل اور ان کی تکمیل احادیث کے اندر کی گئی ہے۔ اس لیے راہ ہدایت حاصل کرنی ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے اور مسلمہ بات ہے کہ احادیث کے اندر انہی احادیث کے اوپر عمل کیا جائے گا، انہی احادیث کو لیا جائے گا جو صحت کے اعتبار سے درست ہیں، اور اس بات کے اوپر علماء کرام نے بہت زیادہ محنت کی ہے، فقہائے امت نے بہت زیادہ ٹائم لگا کے احادیث کی پرکھ کی ہے، ان کی جانچ پڑتال کی ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ صحیح، حسن لذاتی ہی مختلف درجات حدیث کے رکھ کے ان کو نکھار کے ساتھ الگ الگ کیا ہے۔ طبعاً موضوع حدیث، ضعیف حدیث یہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک معمول بھی نہیں ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ بھی صحیح حدیث آ جائے گی اور وہ قرآن کے منافی نہیں ہوگی، قرآن کے حکم سے ٹکرار نہیں رہی ہوگی، اور ایسا ہوگا بھی نہیں، تو اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک چاہے وہ جس مذہب سے بھی، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، جو اسلام کے اصول بتائے گئے ہیں ان میں جو مسلمہ اصول ہیں، سب سے پہلے قرآن ہے، دوسرے نمبر پہ حدیث ہے، اور تیسرے نمبر پہ اجماع اہل علم ہے۔ تو اس لیے حدیث سے روگردانی کر کے اگر کوئی یہ انسان سمجھے کہ میں خالی قرآن کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی سنوار لوں گا، یا خالی قرآن کے اوپر عمل کرنا ہی ضروری ہے، حدیث کو لینے کی ضرورت نہیں، تو علماء کرام کے نزدیک اہل علم کے اقوال کے مطابق وہ آدمی راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، بلکہ وہ گمراہ ہے۔ اور بہت سارے علماء کرام نے، بہت سارے مشائخ نے ان کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ جس طرح قرآن کے اوپر عمل کرنا ضروری، اسی طرح حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں بیسیوں آیات قرآن مجید کے اندر اس بات کا ہمیں حکم دیتی ہیں کہ اللہ کی بات بھی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کی بات بھی ماننی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ دونوں وحی من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے وحی کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر اس وقت تک زبان کو کھولتا ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی، اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا بڑی جرت بہادری کے ساتھ اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی کہ خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دے کے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو یہ آرڈر دے کے بھیجا ہے،
اور اللہ رب العالمین نے آپ کو شریعت سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ پیغمبر تم جو بھی کام کرو گے وہ میری طرف سے رجسٹرڈ ہے، میری طرف سے مہر شدہ ہے، میری طرف سے مختومہ ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو اپنی سیرت کے اوپر اور اپنے قدوہ اور اپنے طریقوں کے اوپر عمل کرنے کا حکم دو۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرامین ہیں۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوگوں کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بہت ساری آیات ہیں جن میں ہمیں احادیث کو لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کہیں بھی لفظ حکمت جب آتا ہے تو اس سے مراد احادیث رسول ہے، اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح اقوال، صحیح افعال ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں مراد ہیں جو صحیح احادیث کی روشنی میں ہم تک مسلمہ پہنچی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے بارے میں، اپنے اقوال اور افعال کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا، جو منکر ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی جس نے احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا، احادیث کے اوپر چلنے سے انکاری ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوگوں متنبہ ہو جاؤ، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اور یہ بات اپنے سینے کے اندر بٹھا لو کہ جس شخص نے میری اطاعت کی، جس شخص نے میری پیروی کی، اس نے اللہ کی پیروی کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی بات کو مانا، اور جس شخص نے میری بات کو رد کیا، نعوذ باللہ میری حدیث کو دھتکارا، میری حدیث کے اوپر عمل کرنے کو معیوب سمجھا، اس نے اللہ رب العالمین کی بھی نافرمانی کی۔ بہت سارے مفسرین، بہت سارے شارحین حدیث اور ائمہ جن کے اقوال کو اگر پڑھا جائے تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ جس شخص نے بھی صحیح حدیث کا انکار کیا گویا کہ اس نے اسلام کا انکار کر دیا، اور وہ دائرہ اسلام سے نکل کے کسی بھی گروہ میں چلا گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہود کے ساتھ مل جائے، نصارہ کے ساتھ مل جائے، یا کسی بھی گمراہ فرقے کے ساتھ مل جائے۔ اللہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں کے اوپر چل کے صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔